وہ اللہ کی رحمتیں اس مہینے کے ساتھ کون سی ہیں، اس مہینے کا روزے کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور اللہ رب العزت کی سیل جو اس مہینے میں لگے گی وہ تو بعد کی بات ہے۔ رمضان سے پہلے جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے سے کما حقہ فائدہ کون اٹھائے گا، اللہ کی رحمتوں کا مستحق کون سا آدمی بنے گا، کون سا مومن بنے گا، اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ، مغفرت اور رحمت کا سرٹیفکیٹ، جہنم سے عذابی کا سرٹیفکیٹ، اور بے شمار بارش کی طرح برستی ہوئی اللہ کی رحمتوں کا نزول، اس سے فائدہ کون اٹھائے گا۔ ایک بات سمجھ لیں، آپ کو سارے خطبے کا خلاصہ سمجھ آ جائے گا۔ بارش برسے اللہ کی رحمت ہے۔ قرآن نے ماء طہورا پاکیزہ پانی اور شفا والا پانی کہا۔ موسلادھار برسے، موسلادھار برسے، لگاتار برسے اور اللہ کی رحمت کے بارش نازل ہوتی جائے، آپ کو پتا ہے کہ یہ اس برتن میں آئے گی جس کا منہ سیدھا۔ تو یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ برتن اٹھا کیا کہ بارش برسی ہے، فائدہ ہوگا؟ الٹے برتن میں بارش کا کوئی بھی فائدہ، بارش تو برسے گی، فائدہ کوئی نہیں۔ اللہ کی رحمت، بات کو سمجھ رہے، اللہ کی رحمت کی اللہ کا بہت بڑا ایک فضل ہے جس کو وہ عطا فرماتا، جس کے حصے میں وہ رحمت دے دے، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل۔ لیکن آپ مجھے بتائیں، دوسری مثال سمجھ لیں، دودھ، اسے اللہ کا نور کہا جاتا ہے ہماری دیسی زبان۔ اللہ کی ذات تو بڑی خوبصورت ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہ خود بھی بڑا خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو وہ پسند بھی بڑا کرتا ہے۔ اللہ بڑا نفیس ہے، طبیعت کے اندر بڑی نفاست۔ آپ مجھے اپنی جگہ پہ بتائیں کہ آپ کو اگر کسی کی طرف سے یہ کہا جائے کہ کسی برتن میں دودھ ڈال دو، دودھ، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے اندر اگر شعور ہے، عقل ہے، آپ گندے برتن کے اندر دودھ ڈالیں گے؟ پسند کریں گے؟ نہیں پسند۔ میرے جمعے کا خلاصہ ہو چکا، میں بات سمجھا چکا۔ برتن الٹا ہے تو اللہ کی رحمت نہیں آئے گی، رحمتیں برسیں گی پر اللہ خبیث، نجس اور پلید دل کے اندر اپنی رحمتوں کو نہیں ڈالے۔ اللہ کی رحمتیں اگر کسی کے حصے میں آئیں گی تو وہ خالص، صاف اور شفاف برتن کے اندر، یہ جو برتن ہے شفاف برتن، آج کے خطبے میں پہلی بات آپ سن لیں، اور اگر اس پہ عمل ہو گیا تو سمجھ لینا کہ ہمیں رمضان سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے گا، اور اگر یہ بات سمجھ نہ آئی تو پھر سمجھے کہ رمضان آئے گا، رحمتیں برسیں گی، ہمارے برتن الٹے کے الٹے پڑے۔ پہلے آپ سمجھ لیں، اللہ رب العزت نے
جو رمضان المبارک کو شان مقام عطا فرمایا اور اس میں رحمتیں اور خزانے لوٹنے کے لیے اللہ رب العزت نے بلایا، وہ کن کو بلایا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ذرا الفاظ میں اللہ کی محبت کو غور سے دیکھنے کی کوشش کیجیے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتنا پیارا اعلان عرش والے نے کیا، اور الفاظ کا چناؤ کتنا بہترین کیا، اور ہمارے مالک نے مخاطب کن لوگوں کو کیا؟ یا ایھا الذین آمنو، مسلمانوں کو مخاطب نہیں کیا، کافروں کو مخاطب نہیں کیا، عام انسانوں کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ مالک الملک نے، رب العالمین نے اپنے خاص بندوں کو مخاطب کیا، اپنے پیاروں کو مخاطب کیا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے میرے خاص بندو جن کے دلوں کے اندر ایمان ہے، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، میں نے روزے تمہارے لیے فرض اور ضروری کر دیے ہیں، میں نے روزے رکھنا تمہارے لیے لازمی کر دیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ اللہ کا حکم خاص اپنے لیے نہ سمجھنا کہ آپ کو اللہ رب العزت نے کسی تکلیف میں ڈالا، نہیں، بلکہ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ اللہ کا وہ حکم ہے جو اللہ رب العزت نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی کیا تھا۔ تسلی ہے نا، اللہ رب العزت کی طرف یہ کوئی نیا آرڈر نہیں ہے، یہ کوئی اللہ کی نئی پابندی نہیں ہے، بلکہ عرش والے نے یہ روزے تو پہلی امتوں پہ بھی فرض کیے تھے، طریقہ مختلف تھا ان کا، رمضان کا مہینہ نہیں تھا، طریقہ ان کا اپنا تھا، روزوں کی تعداد ان کی اپنی تھی، لیکن روزہ فرض تھا، روزہ ضروری تھا۔ لعلکم تتقون، روزے رکھو گے میرا فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ تمہارے دلوں کے اندر روزے رکھنے سے تقوی پیدا ہو جائے گا، تقوی آ جائے گا۔ اور میں قربان چلا جاؤں، عرش والا اہل ایمان کو تسلی کیسے دیتا ہے؟ ایاما معدودات، کاش ہمیں سمجھ آ جائے، اللہ کی محبت سمجھ آ جائے، عرش والا اپنے بندوں کے ساتھ کتنا پیار کرتا ہے سمجھ آ جائے۔ اگر اللہ بادشاہوں کی طرح بادشاہ ہوتا اور
کسی ملک کے وزیر اعظم صدر اس کی طرح ہوتا تو کیا تھا، یہ حکم ہے، یہ کرنا ہے، بات ہے، یہ آرڈر ہے کہ تم نے بجانا ہے۔ کبھی دیکھی ہے بادشاہوں کی زبان؟ وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ دور کی بات ہے، کچھ چھوٹے موٹے یا تھانے دار اور یہ ڈی ایس پی ایس پی وغیرہ، ان کی زبان کبھی سنی ہے؟ ان کا آرڈر دینے کا کبھی انداز دیکھا ہے؟ حالانکہ ان کے پاس ہے کیا؟ ایک کرسی ہے، جس دن نکل جائے اس دن یہ زیرو ہو جاتے، کچھ نہیں ہوتا۔ ایک بھرتی ہے، جس دن اتر جائے ان کی اور عام بندے کی کوئی ویلیو فرق نہیں ہوتا ایک جیسے۔ یہ چند دنوں کے بااختیار لوگ ان کی زبان کا بھی چیک کی ہے۔ اور عرش والا ہمارا خالق و مالک، جس جیسا بادشاہ دنیا میں کوئی نہیں ہے، جس جیسا پاور والا کوئی دوسرا نہیں ہے، جس جیسا طاقت والا اور صاحب اختیار کوئی دوسرا نہیں ہے۔ روزے رکھنے کا حکم دیا اور پھر تسلی دے دی، ایام معدودات، ایمان والو تسلی رکھنا، یہ رمضان کے چند دن ہیں، بہت جلدی یہ گزر جائے گے۔ یہ چند دن ہیں، یہ جلدی گزر جائیں گے، لیکن اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں بڑی آئیں گی، اللہ کے سرٹیفکیٹ بڑے تقسیم کیے جائیں گے۔ اللہ مغفرت کا سرٹیفکیٹ عطا فرمائے گا، رضامندی کا سرٹیفکیٹ عطا فرمائے گا، عرش والا جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرمائے گا، اور سب سے بڑی بات، عرش والا روزے کی حالت میں، بات بڑی سننے والی ہے، عرش والا روزے کی حالت میں جو تمہارے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا، تمہارا بیڑا عرش والا پار فرمائے گا، اتنی رحمتیں فرمائے گا۔ لیکن یہ رحمتیں کس کے حصے میں آئے گی؟ صاف دل والے بندے کے دل میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے پہلے، رمضان آنے سے پہلے پہلے اپنے دل کو پاک کر لو، اپنے دل کے برتن کو صاف کر لو۔ اگر گندے برتن میں تم دودھ ڈالنا پسند نہیں کرتے تو عرش کا مالک گندے دل کے اندر اپنی رحمتوں کا نزول نہیں فرماتا۔ اللہ بڑا نفیس ہے، اللہ بڑا خوبصورت ہے، اللہ بڑی نفاست والا ہے، اللہ رب العزت بڑے پیار والا ہے اور بڑی خوبصورتی والا ہے، اللہ رب العزت بڑی طہارت والا ہے۔ آئیے رمضان کا استقبال کیسے کرنا ہے؟ رمضان سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کی رحمتوں کا مستحق بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا سبب، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول اللہ کے پاک پیغمبر کے چھوٹے سے قد والے اور کمزور سے صحابی، کمزور سی پنڈلیوں والے صحابی ابن مسعود شاگرد پوچھتے ہیں، استاد محترم ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ذرا فرمائیے کیف تستقبلون رمضان، رمضان سے پہلے اپنی طرف سے بات نہیں، برتن کو صاف کرنے کی بات اپنی طرف سے نہیں، رمضان آنے سے پہلے پہلے دلوں کی صفائی کتنی ضروری ہے۔ کیف تستقبلون رمضان،
ابن مسعود بتائیے تم رمضان کا استقبال کس طرح کیا کرتے تھے؟ رمضان آنے سے پہلے پہلے تم رمضان کی تیاری کس طرح کیا کرتے تھے؟ فرمایا ما کان احدنا یجرأ وفی قلبه ذرۃ حقد علی اخیہ، رمضان آنے سے پہلے پہلے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ رمضان سے پہلے بھی صحابہ کے دن صاف تھے۔ یہ تو اور تیاری کہ اگر کوئی معاملہ ہے بھی، بات سمجھ لیجیے، صحابہ کرام کے پیار کی تصدیق قرآن کرتا ہے، ان کی محبت کی تصدیق اللہ کا قرآن کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود جب رمضان آ جاتا وہ اپنے دلوں کو ٹٹولا کرتے تھے، اپنے دلوں کو دیکھا کرتے تھے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں ہم رمضان کا استقبال اس طرح کیا کرتے تھے کہ ہمارے دلوں میں کسی بھی مسلمان کے بارے میں کوئی حسد، کینہ، بغض اور دشمنی باقی بچتی ہی نہیں۔ دل صاف کر۔ صحابہ رمضان کا استقبال کیسے کرتے؟ کیسے کرتے رمضان کا استقبال؟ کہ اپنے دلوں کو ذرا اونچی بولو، صحابہ کرام رمضان کا استقبال کس طرح کرتے کہ اپنے دلوں سے میل، کچیل، نفرت، دشمنی، حسد، بغض، کینہ، یہ ساری دلی بیماریاں، دلی بیماریاں۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ بہت بڑی کوئی بات دل میں رکھنا یہ تو دور کی بات ہے نا، رمضان آنے سے پہلے پہلے ہمارے دلوں میں کسی بھی مسلمان کے خلاف ایک ذرے کے برابر بھی نفرت نہیں، ایک ذرے میرے خیال کے مطابق رمضان سے پہلے ہم صرف ایک کام کر لینا تو اللہ کے راہ میں، اللہ کے راہ میں یہی برتن کا صاف ہونا، یہی تو پہلی بات، اور یہی آپ کیونکہ اللہ کے رحمتیں لینے چاہتے ہیں کہ نہیں لینا چاہتے؟ کام بڑا اٹھا دے، کام بڑا اٹھا دے ہے، چھوٹا سا لوٹڑا نا ذرا اللہ نے سینے سے رکھا ہے، ایک پتھر نہ ہو زیادہ سخت، پتھر نہ ہو زیادہ سخت، تھوڑا سا نا ایسا ساؤنڈ آدمیاں اکھا کا ایسا کرو کہ وہ پہاڑ نہ کینہ، دشمنی، نفرت اگر انہوں کٹ دیتا جائے، اس کینے، دشمنی، بغض، حسد، نفرت نو کٹ کے دے ڈھیر لاتا جائے نا، کیا مسیح کی تھی ڈھیر بڑے ہو جائے، مجھے ایسی بات ہے کہ نہیں؟ یہی بیماری ہے آج کل، ہر بیماری کی جڑ دل صاف ہے، دل صاف نہیں ہے۔ اللہ کے بندو تم صاف برتن کے علاوہ دودھ نہیں ڈالتے، اللہ جہاں کینہ، اللہ کو پسند ہی نہیں، حسد اللہ کو پسند ہی نہیں، دشمنی اللہ کو پسند ہی نہیں ہے، دل کے اندر بغض رکھنا، ساڑھے لفظاں کسی پنجابی دلان سے کوڑ رکھنا، سمجھ آئیے؟ گل سمجھ آ گئی ہے نا؟ دلان سے کسی کے خلاف کوڑ رکھنا، اللہ میں کوڑ پسند ہے۔ چلیں تھوڑا سا ہم دلوں کو صاف کرنے کی کوشش کریں کہ رہنے دیں۔ رمضان آگے مسجد روپوں کی ناکل جانے سے ہم کو پتہ ہی نہیں، یا دلان سے کوئی فائدہ ہوئے ہونا چاہیے۔ اچھا کرنا ذرا معاف سب تھوڑی دیر کے سب کو معاف کر، اللہ رمضان سے پہلے
ہم رمضان کی تیاری اس طرح کریں گے ہمارے دلوں میں رشتہ دار، عزیز، دوست، احباب، بیوی، بچے، والدین، بہن، بھائی، ہمسائے، کسی کے خلاف ہمارے دل میں کوئی غصہ ناراضی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تیار ہیں بھائی آپ؟ برتن کو صاف کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کریں گے تو سرٹیفکیٹ۔ برتن کو صاف کیا، اللہ سرٹیفکیٹ عطا فرمائے گا۔ اچھا نام کرو ذرا تھوڑی دیر دوسرے ایک زاویے نے سمجھنے کی کوشش۔ دل کو صاف نہیں کیا، اپنے برتن کو صاف نہیں کیا، رمضان آیا گزر گیا اور ہماری زندگی کا اختتام ہو گیا، ہماری زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ کیا پتہ رمضان نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، رمضان تک پہلے آپ نے جانا بھی ہے کہ نہیں جانا۔ ذرا سابقہ رمضان میں سے جڑاؤ نا، سابقہ رمضان المبارک، رمضان سے پہلا خطبہ، رمضان المبارک کے اندر خطبہ، کتنے چہرے مسجد میں موجود تھے، آج وہ قبرستان کی زینت بنے ہوئے ہیں، آج ان کے اوپر منو مٹی ڈال دی گئی ہے۔ کتنے بھائی بہنوں کے جنہوں نے سابقہ سال شہری افطاری اپنی بہنوں کے ساتھ کی، اور کتنی بہنیں جنہوں نے سابقہ سال شہری افطاری ایک دسترخوان پہ کی تھی، اور کتنے والدین اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے سحری کھائی، افطاری کھائی، انہوں نے سابقہ عید کے اندر شرکت کی، اور کتنے والدین جن کی اولاد ان کے دسترخوان پہ موجود تھی۔ چلو روزے نہ بھی رکھے ہوئے، عید کے دن نئے کپڑے پہن کے ایک گھر کی رونق بنے ہوئے تھے۔ یہ رمضان آئے گا، دسترخوان کے اوپر ایک سیٹ خالی ہو جائے گی، 2 سیٹیں، یہ ابھی ہمیں جنازہ بنا، ابھی جوان بیٹا، آخر ہم میں سے ہی ہے، وہ والدین ہم میں سے ہی ہیں جنہوں نے رمضان سے 3-4 دن پہلے اپنے جوان بیٹے کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور منو مٹی کے نیچے دے دیا۔ ذرا غور کیجئے، سابقہ عید، سابقہ رمضان میں ان کا یہ بیٹا نئے کپڑے پہنے، نیا لباس پہنے، عید پڑھنے آیا، پھر واپس والدین کی نظروں کا تارا بنا، والدین کی نظروں کا سکون بنا، لیکن وہ بیٹا آج منو مٹی تلے لیٹا ہے۔ کیا پتہ یہ رمضان ہمیں نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ 3-4 دن ہمارے پاس زندگی ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ نے کتنی رحمت فرمائی، سابقہ رمضان عطا فرمایا، اور یہ رمضان ہمارے قریب آ گیا۔ ہم نے رمضان کی قدر نہ کی، ہم نے اپنے دلوں کی صفائی نہ کی، ہم نے اللہ کی رحمت کے لیے اپنے دلوں کو تیار نہ کیا۔ یاد رکھو، ہو سکتا ہے جو ہمارے عزیز و اقارب آج قبرستان میں پڑے ہیں،
ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال ہم میں سے کوئی منو پٹی تلے پڑا ہو، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، یہ زندگی کے معاملات اللہ کے فیصلے ہیں۔ رمضان تو سال بعد آتا ہے۔ میرے پیغمبر نے اپنی امت کو کیسی ہدایت فرمائی ہے، اذا صلیت اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع۔ اے میری امت کے لوگوں، جب تم ظہر پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، پھر ایسے پڑھو کہ ہم نے عصر سے پہلے پہلے اپنے مالک کے پاس چلے جانا ہے۔ اور جب تم عصر کی نماز پڑھو، آخری سمجھ کے پڑھو۔ جب تم عشاء کی نماز پڑھ لو، اپنے بستر پہ لیٹ جاؤ، پھر سمجھو کہ یہ آخری نماز تھی، ہم پڑھ چکے۔ جب تم رات کرو، پھر ایسے سمجھو کہ یہ ہماری زندگی کی آخری رات ہے، پتہ نہیں صبح ہمیں نصیب ہوگا اٹھنا کہ نصیب نہیں ہوگا۔ رمضان تو بڑے دور کی بات ہے، سال بعد آتا ہے۔ میرے پیغمبر نے اپنی امت کو ہدایت فرمائی کہ نماز پڑھو، اس طرح نماز پڑھو گویا تمہاری زندگی کی یہ آخری نماز ہے، آخری نماز ہے۔ رمضان قریب آ چکا، دلوں کو صاف نہیں کرنا چاہتے، لیکن میری بات کو پلے باندھ کے چلے جاؤ۔ ایسے سمجھو، ایسے سمجھو اپنا شمار زندوں میں نہیں بلکہ اگلے رمضان سے پہلے اپنا شمار مردوں میں کرو۔ کیا پتا کہ ہم میں سے کس کی زندگی کا یہ آخری رمضان، آخری سحری اور آخری افطاری، آخری عید ہو۔ زندگی کا پتہ نہیں چلے گا، خاتمہ ہو جائے گا۔ اپنے دلوں کو صاف کر لو کہ میں تو جانے لگا ہوں، میں تو اپنے اللہ کی طرف جانے کی تیاری کر رہا ہوں۔ اللہ یہ رمضان آیا، میں بالکل تیار ہوں۔ اپنی زندگی کا یہ آخری رمضان میں نے سمجھ لیا۔ اے میرے مالک، میں نے اپنے دل کو سمجھا دیا، میں نے اپنے دماغ کو سمجھا دیا۔ میرے اللہ، میں نے اپنے وجود کو بتا دیا کہ یہ رمضان تیرا آخری رمضان ہے، اگلا رمضان مجھے نصیب نہیں ہوگا۔ یہ سوچ بناؤ، دل صاف ہو جائیں گے، یہ سوچ اپنے اندر پیدا کر لو، دل صاف ہو جائیں گے۔ جب دل صاف ہو جائیں گے، اللہ رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ دل صاف ہو جائیں گے، رمضان گزرے گا، اللہ سرٹیفکیٹ عطا فرما دے گا۔ اے میرے بندے، دل کو صاف رکھا، زبان کو صاف رکھا، رمضان کی قدر کی۔ رمضان گزرا میرے بندے، میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ جا رہی ہے عمر گزرتی، جا رہی ہے عمر گزرتی، ہوش میں آ جا اے بندے، جا رہی ہے عمر گزرتی، ہوش میں آ جا اے بندے، یاد خدا سے دل کو لگا لے، چھوڑ کے دنیا کے دندے۔ نہیں کہ فکر آ رہا ہے، نہیں تو فرشتے دنیا کے سارے کام چھڑوا لیں گے، فرشتے تمہاری ڈیوٹیاں ختم کر دیں گے، تمہاری ذمہ داریاں ختم کر دیں گے۔
تمہاری مصروفیات کو ختم کر دیں گے اور تمہاری مجبوریاں ختم کر دیں گے۔ جب موت کا فرشتہ سرہانے آ کے بیٹھے گا پھر تم کہو گے، پھر تم فرشتے سے منت سماجت کرو گے، پھر تم التجا کرو گے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ فرشتے کو دیکھ کے تم کہو کہ اللہ تھوڑی سی مہلت، اللہ تھوڑی سی مہلت۔ کیا کرنا چاہتے ہو؟ تھوڑی سی مہلت کیوں مانگتے ہو؟ اکم من الصالحین، اللہ تھوڑی سی مہلت مل جائے میں نیکوکار بن جاتا ہوں، میں نیک بن جاتا۔ بتاؤ کہ مہلت ملے گی؟ مہلت نہیں، اب ہے نا مہلت، اب مہلت ہے۔ اپنی اکڑ کو ختم کر دو، تکبر کو ختم کر دو، دشمنی اور کینے کو ختم کر دو۔ اللہ رمضان سے پہلے پہلے ہمارے دل صاف ہو چکے ہیں، اللہ سب کو معاف کر دیا۔ ہمارے دلوں کے اندر کیوں نہیں کرتا دلوں کو صاف کر؟ کسی کے خلاف نفرت، حسد، بغض ہے تو کیوں نہیں صاف کرتا؟ بندہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں بڑی چیز، میں بڑی چیز، میں کی سمجھنا ہے نہ بھائی، کچھ نہیں ہو انسان، کچھ نہیں۔ سمجھ لو یہ سبق رمضان سے پہلے اپنی ہستی کو زیرو کر دو، اپنی ہستی کو مٹی میں ملا دو، اپنے تکبر، اکڑ، حسد کو مٹی میں ملا دو۔ قسم اللہ کی تم اپنے دلوں سے تکبر کو نکال دو، اللہ گناہوں کو معاف کر دو۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے، یہ بڑی بات۔ ایک صحابی رسول کو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے صرف اسی وجہ سے جنت کا سرٹیفکیٹ دیا۔ مسجد میں آئے، نماز پڑھی، چلے گئے، آپ نے اپنے صحابہ کو فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہے میرے صحابی کو دیکھ لو، یہ جو جوتا پکڑ کے اپنے گھر کو جا رہا ہے یہ جنتی صحابی ہے۔ دوسرا صحابی گیا، پتا کروں عمل کون سا کرتا ہے؟ کہا کوئی عمل نہیں ہے، کوئی عمل نہیں ہے، فجر کی نماز ہی پڑھتا ہوں، کوئی تہجد نہیں ہے۔ اور تہجد پڑھنے والوں سن لو، کوئی تہجد نہیں ہے، کوئی سجدہ خیرات نہیں ہے، لیکن جب میں اپنے بستر پہ سوتا ہوں اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں۔ یہ جنتی بندہ، یہ جنتی بندہ ہے۔ اپنی زبان کو صاف کر لو، اپنے دل کو صاف کر لو۔ اور تیسری اور آخری بات کہ یہ رمضان زندگی کا یہ میرے آخری جملے اپنے دماغ میں نوٹ کر لو، زندگی کا آخری رمضان سمجھ کے گزارو، انشاءاللہ رمضان گزرے گا، اللہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔